اب جو بھی بچہ اٹھ کے جائے گا اس کو 10 روپیہ دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ 10 روپیہ فائن ہوگا اٹھنے کا، دوران تقریب کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ اور اب آپ بھی تمام بھائی اپنے یہاں پر حاضر ہونے کا ثبوت دیں، اور جو ہمارا نعرہ مشہور ہے اور ہمارے اعتقاد میں پختگی لاتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں، تاکہ آپ کے اندر بھی جوش آ جائے اور مجلس میں بھی ایک کیفیت بن جائے۔ خواتین بھی یہ نعرہ اوپر منزل پر موجود ہیں، لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی۔ سب مل کر لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کی بات آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ کا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ کے ضمن میں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سوچ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے محسن اور ہمارے اپنے مددگار اور شہر کراچی میں ہماری حوصلہ افزائی فرمانے والے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد الطاف قادری صاحب سیدہ شرف ہوں کہ جن کی محبتوں کا یہ ثمرہ ہے
کہ آج الحمدللہ اس فقیر کو جگہ جگہ ایسی محافل میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے محمد میں برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ادارہ دارالعلوم انوار القادریہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اور میں بہت ہی مشکور ہوں مسجد اعلیٰ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا فدا حسین اختر القادری صاحب کا، جنہوں نے محبتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ امام صاحب کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ بہت گہرے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا الاخلاء، الاخلاء خلیل سے ہے، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا نائب محمد سیدی صاحب یہ تشریف لا چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کے سایہ ہمارے سروں پر نادر قائم دائم فرمائے۔ عزیزان محترم، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس میں گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے۔ عزیزان محترم، ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر شاید کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرتا ہوگا۔ یقیناً ہر بندہ کہیں نہ کہیں محبت ضرور کرتا ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا، اگر محبت فقط دنیا کے لیے ہے، محبت کا تعلق فقط دنیا کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جتنا بھی رشتہ مضبوط ہی کیوں نہیں ہوگا، قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا۔ وہی گہرا دوست جو دنیا میں رہ کر آوازیں بلند کر کر کے یہ کہتا تھا کہ کسی مقام پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں پر وہ بھی اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر محبتوں کی بہت ساری جگہیں ہیں، پیار کی بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط محبت کا جو رشتہ ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ ماں اور اولاد کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ ماں اور اولاد کے درمیان وہ عظیم اور گہرا رشتہ ہے کہ اگر ماں کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو تکلیف دو، پھر دیکھنا کہ ماں کی ممتا کس طرح تڑپ اٹھتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ماں کی محبت ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے اس کی اولاد میں حسن بھی نہ ہو، وہ لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی اولاد میں سے بچہ، لیکن ماں کی ممتا کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ میری ان آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو تکلیف ہو۔ یہ ماں کی محبت کا عالم ہے۔ اتنا گہرا رشتہ، اتنا گہرا تعلق، اتنی گہری محبت، یہ بھی قیامت کے دن ٹوٹ جائے گی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس میں فرمایا گیا
کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ماں اپنی اولاد سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، بہن بہن سے دور، بھائی بھائی سے دور، آخرکار وہ ایک بچہ اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر کہے گا اے میری ماں، فقط مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ عزیزان محترم، فقط ایک نیکی مانگنے آئے گا وہ اس کا بچہ، کہے تو فقط ایک نیکی چاہیے، اے میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے، میرا داخلہ جنت ہو جائے گا۔ وہ ماں ایک تو جملہ یہ ہے کہ ابتداءً تو وہ یہ کہے گی کہ میں تجھے جانتی ہی نہیں ہوں، تو ہے کون، میں جانتی ہی نہیں ہوں تو کون ہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ماں کہے گی کہ تو میرے پاس کیا کرنے آیا، آج تو مجھے خود کو ضرورت ہے نیکیوں کی، آج تو مجھے خود کو ضرورت ہے نیکیوں کی۔ تو عزیزان محترم، ایسا گہرا رشتہ، ایسا گہرا تعلق، ایسی گہری محبت جو دنیا کے اندر ماں اپنا سب کچھ اولاد پر، اس بچے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی جان اس کو دینی پڑے تو وہ دے دے گی اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، لیکن قیامت کا دن ہے تو وہی ماں کہہ رہی ہے کہ میں تجھے جانتی بھی نہیں ہوں تو ہے کون۔ عزیزان محترم، اب یہ پتہ چلا کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہمیں لے ڈوبنے والی ہے، وہ ہمارے کسی کام آنے والی نہیں ہے، لیکن ایک محبت ایسی بھی ہے اگر وہ محبت کرو تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور قبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز اسی محبت کے صدقہ و فیض سے انشاءاللہ داخلہ جنت بھی نصیب ہوگا۔ وہ کون سی محبت ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا المتقین، وہ پرہیزگاروں کی محبت ہے، وہ اللہ والوں کی محبت ہے، وہ سچے لوگوں کی محبت ہے۔ مالک وہ کون سے ہیں سچے لوگ؟ تو رب ذوالجلال نے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے ایک بہت طویل فہرست رکھی، ان سچوں کو جو ہے سمجھنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے، ان کے ساتھ تعلق جن کے ساتھ ہمیں جوڑنا تھا۔ رب ذوالجلال نے گویا کہ ایک تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کریم تو ہمارے نبی ہیں، ہم پر لازم و واجب و فرض ہے کہ ہم پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں، اس لیے کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھے۔ مصطفیٰ کا جب تک کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا، اب جی ہم نے کس کو دیکھنا ہے، کس کے راستے پہ چلنا ہے، کس کے طریقے پہ چلنا ہے جو قیامت کے دن ہماری کشتی بھی پار لگا دیں گے۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو تو پھر صدیق اکبر کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر فاروق اعظم کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر عثمان غنی کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر حیدر کرار کے دروازے پہ آ جاؤ، پھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے دامن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، پھر اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر اگر آگے مزید دیکھتے ہو تو عمر ابن عبدالعزیز کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر مزید آگے دیکھتے ہو پھر شیخ سرہندی، فاروق احمد سرہندی علیہ رحمہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اگر مزید آگے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آؤ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قادری پٹا اپنے گلے میں ڈال لو تو پھر سمجھ لینا کہ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بخشش کیسے ہوتی ہے؟ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جا رہے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے خطائیں کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، سیئات کیے ہوں گے، لیکن فرمایا ان کی پھر بخشش کے لیے کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کے لیے کیا ہے؟ یا تو نیک عمل کرے، اگر کبیرہ گناہ ہے تو پھر ان کے لیے توبہ کا نصوحہ ہے، پکی توبہ، سچی توبہ کا حکم ہے۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے جب آپ نے اپنا تعلق غوث اعظم سے جوڑا، پھر غوث اعظم انعام کیا دے رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اس
وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا نہیں کرے. جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی وہ مر نہیں سکتا. تو عزیزان محترم پتہ کیا چلا کہ مرنے سے پہلے جو غوث اعظم کے در کا فقیر ہے اس کو توبہ کی توفیق ضرور ملے. سمجھئے جب توبہ کی توفیق مل گئی پھر اس کی دنیا کے راستے بھی آسان, اس کی قبر کے راستے بھی آسان اور اس کی آخرت کے راستے بھی آسان ہو جائیں. عزیزان محترم کون ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی؟ آپ کی زندگی کے چند ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. عزیزان محترم آج تو ہم نے فقط یہ سمجھا کہ غوث اعظم وہ ہے کہ جنہوں نے کشتی کو گرا دیا, جنہوں نے ایک بچے کو زندہ کر دیا, جنہوں نے ایک بڑھیا کی کشتی پار لگائی تو فلاں کو زندہ کیا. ہم نے یہ سمجھا کہ فقط لنگر شریف کھا لیا, بنا لیا, کھلا دیا. ہم نے فقط اتنی حد تک غوث اعظم کو سمجھا. نہیں, غوث اعظم اس شخصیت کا نام نہیں ہے. عزیزان محترم غوث اعظم کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ اگر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. مفتی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. شیخ الحدیث ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. شیخ الاسلام کی حیثیت سے دیکھا جائے آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. ولی کامل ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. اس لیے کہ غوث اعظم کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے جس کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس ہستی نے منبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ, یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی. علم کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عزیزان محترم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین کے حصول کے لیے نکلا. آج کل بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں لیکن وہ عالم علم سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. وہ علم سے دور ہوتے ہیں, کورے ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ تک نہیں ہوتا علم کے بارے میں. عزیزان محترم جب ان کو نماز کی بات کی جائے کہتے ہیں ہم مدینے میں پڑھ کے آ گئے. جب ان سے روزے کی بات کی جائے کہتے ہیں ہم عالم میں جو ہے نا وہ تنہائی کے عالم کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. فرماتے ہیں ایسے مقام غوثیت نہیں مل گیا, ایسے مقام قطبیت نہیں مل گیا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, میں نے علم حاصل کیا. علم حاصل کرتے کرتے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچا کہ رب ذوالجلال نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس دن میں اپنے گھر سے روانہ ہونے لگا علم دین کے حصول کے لیے میری والدہ محترمہ نے 80 دینار میری خدمت میں پیش کیے. آپ فرماتے ہیں کہ ان 80 دیناروں میں سے میرے ایک دوسرے بھائی تھے, میں نے 40 دینار ان سے نکالے, 40 دینار اپنے بھائی کے لیے الگ کر دیے, بقیہ 40 دینار لے کر میں جو ہے علم کے حصول کے لیے فرماتے ہیں میں باہر نکلا. اب گویا پہلی بات تو یہیں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں. اے میرے غلاموں, اے میری 11ویں منانے والوں, اے میرے نام کے لنگر کھانے والوں, یاد رکھنا کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھانا, بلکہ جس کا جس طرح کا حق بنتا ہو اس کو حق دینا. اس لیے کہ میری والدہ نے میرے ہاتھ میں جب 80 درہم رکھے ہیں تو میں نے سمجھا کہ والدہ کے پاس فقط یہی ہے, تو میں نے اپنے بھائی کا حق کھایا نہیں ہے, اپنے بھائی کا حق پہلے ان کے سپرد کیا ہے. آج تو ہم ڈکار بھی نہیں لیتے, لاکھوں بھائیوں کے کھا جاتے ہیں. آج باپ ہے, آج بھائی ہے تو وہ بہنوں کا حق مار کے کھا جاتے ہیں. آج کیا سے کیا معاملات بنے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ نے ایک بات مجھے اور بھی کی. فرمایا بیٹے اب جا رہے ہو, اب ملاقات قیامت کے دن ہوگی. آج ملاقات قیامت کے دن ہوگی. اب یہاں طلباء بھی موجود ہیں, ذرا سنیے گا غور سے
کہ آج ہماری بھی مائیں ہیں، آج ہماری ماں بھی جب ہمیں گھر سے رخصت کر رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، کہتی ہے بیٹا جا رہا ہے علم کے حصول کے لیے۔ آج اگر گاؤں دیہاتوں کی ماؤں کو دیکھیں تو ان کا جملہ فقط یہی ہوتا ہے، اے بیٹا علم دین کا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، ہم سوکھی بھی کھا لیں گے، روکھی بھی کھا لیں گے، ہم پانی سے گزارا بھی کر لیں گے، لیکن بیٹا تجھے ہم اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تیرے سب کے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ان ماؤں کی آواز ہوتی ہے۔ جہاں طلباء بیٹھے ہیں، ہاں پھر اپنی ماں کی اس آرزو پر داغ نہیں لگانا، پھر علم حاصل کرنا ہے تاکہ جب آپ حافظ قرآن بن کے جائیں، قاری قرآن بن کے جائیں، عالم دین بن کے جائیں، آپ ماں کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو ماں کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، ماں کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور ان کے سامنے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قاری قرآن بن کے جائیں گے، ماں دامن اٹھا کر دعا دے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا ماں کی دعا کیسی دعا ہوتی ہے؟ عزیزان محترم، ماں کی دعا وہی دعا ہے جس نے بایزید بستامی کو ولی کامل بنا دیا۔ ماں کی دعا وہی دعا ہے جس نے حضرت مختار تاقی کو وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ ماں کی دعا وہ دعا ہے جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وقت کا غوث اعظم بنا دیا۔ عزیزان محترم، یہ ماں کی دعا ہوتی ہے، تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے اس انداز میں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اپنے شب و روز اس پر خرچ کریں۔ ہاں یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا جا رہا ہے، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حصول علم کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا، فرماتے ہیں کہ میں جنگل و بیاباں میں پہنچا۔ جب میں جنگل و بیاباں میں پہنچا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ وہاں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں، وہاں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں کچھ مختلف شکلوں کی چیزیں آئیں اور آ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور پھر کچھ جنات میرے پاس آئے، وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں 25 سال تک میں نے پہاڑوں میں اپنا وقت گزارا اور تنہائی کے عالم میں گزارا، اور فرماتے ہیں اس میں میرا مشغلہ کیا تھا، میرا کام کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جنات کی جماعتیں میرے سامنے آتی تھی، وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے جنات بیٹھ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم تیری بارگاہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان کو علم سے نوازا کرتا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گویا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں 25 سال تک میرا یہ معاملہ اسی طرح جنگل و بیابان کے اندر گزرا۔ اب آگے غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور آ کر مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، فرماتے ہیں غوث اعظم کہ میں نہیں پہچانتا تھا خضر علیہ السلام کو۔ جب تعارف ہوا تو میں نے اس وقت خضر علیہ السلام سے اجازت مانگی، انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی، ہم آگے سفر کے لیے نکلے، تھوڑا دور گئے، وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد القادر آپ نے یہاں رہنا ہے جب تک ہم نہ آئیں، ہمارے آنے سے پہلے کہیں نہیں جانا، اسی مقام پر رہنا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کے چلے گئے حضرت خضر علیہ السلام، 1 سال گزر گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی مقام پر قائم رہا، ادھر ادھر نہیں گیا۔ فرماتے ہیں 1 سال کے بعد پھر دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے مختصر سے وقت کے لیے، پھر فرمایا عبد القادر آپ نے یہی رہنا ہے، یہ فرما کے پھر چلے گئے۔ فرماتے ہیں اسی طرح پھر 1 سال گزر گیا، پھر جب تیسری مرتبہ آتے ہیں
اور آ کر پھر یہی فرمایا عبد القادر ہمارے آنے سے پہلے آپ نے یہاں نہیں جانا. فرماتے ہیں پھر میں اسی جگہ پہ رکا رہا حتیٰ کہ تیسرا سال گویا کہ پورا ہو گیا، 1 سال مکمل ہوا. اور فرماتے ہیں ان 3 سالوں کے درمیان آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا و آخرت کی ہر خواہش میرے سامنے آتی تھی، اور وہ مجھے جو ہے میری ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی. ہر طرح کی خواہش، وہ دنیاوی خواہشات بھی تھی، وہ اخروی خواہشات بھی تھی، ساری کی ساری خواہشات تھی، لیکن وہ ساری کی ساری مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن رب ذوالجلال نے ان تمام خواہشات سے میری حفاظت کی ہے. فرماتے جب میری حفاظت کی اور یہ 3 سال کا عرصہ میرا ایسے گزرا، پھر فرماتے ہیں آگے چل کر پھر ایک مقام ایسا بھی آیا اور سے پاک فرماتے ہیں فقط میں نے ساگ کھا کر 1 سال گزارا کیا. 1 سال تک فقط ساگ پر گزارا کیا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. پھر آپ فرماتے ہیں پھر اگلا سال آیا، آپ فرماتے ہیں فقط پانی پہ گزارا کیا، کوئی چیز کھائی نہیں. ایسے غوث اعظم نہیں بن گئے، ایسے مقام قطبیت پر فائز نہیں ہو گئے. عزیزان محترم آپ فرماتے ہیں 1 سال تک میں نے پانی نہیں پیا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال ایسے گزر گئے. جب تیسرا سال آیا آپ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کوئی چیز کھائی ہے نہ کچھ